کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اے بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو وہاں پر کوئی انسان سورس لگا دے، پوا لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسا بھیانک دن ہوگا، وہ ایسا وحشتناک اور دہشتناک دن ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ایک نیکی ہم سے مانگ لے، شوہر بھاگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی ہم سے ایک نیکی مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص وہاں پر اپنے میں مست ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آخرت کا منظر، میدان محشر کا منظر اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر دیکھنا ہو اور اس کا نظارہ کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت اور اذا السماء انفطرت، ان صورتوں کو پڑھ لے۔ قیامت کا پورا منظر اس دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکیوں کو ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا بھیانک دن ہوگا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم، آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 سوالوں کا اس سے جواب نہ لے لیا جائے۔ 5 سوالوں کا جواب جب تک کہ انسان نہیں دے دے گا تب تک کہ میدان محشر میں اپنی جگہ سے وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے اے انسان، اے اللہ کے بندے، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کہاں کھپایا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، اللہ کی رضامندی میں کھپایا، یا لہو لعب میں، یا اللہ کی نافرمانیوں میں، یا اللہ کو ناراض کرنے میں کھپایا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کس چیز میں خرچ کیا ہے، کہاں پر لگایا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے جو تم کو جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا ہے؟ جوانی ایک عظیم دولت ہے، اور جوانی کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بے حد قبول کرتے ہیں۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، سوانیزے کے اوپر سورج ہوگا، تپ رہا ہوگا، انسان بلک رہا ہوگا، اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو تج دیا ہو، اللہ کے دین کے کاموں میں لگا رہا ہو۔ ایسا شخص اس دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی ایک عظیم نعمت ہے، جوانی کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت نہایت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی کے اندر اللہ سے توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری،
وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ بڑھاپے میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر خواہشات ہوں، عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر توانائی ہو، عبادت اس وقت کی جائے جب انسان کے اندر قوت ہو۔ ایسے وقت میں جو عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بے حد قبول فرمائیں گے۔ تو جوانی کے اندر توبہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، کہ ایک طرف آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے اور زلیخا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اور جواب نہ اس سے کر لیا جائے۔ سب سے پہلا کہ جو ہم نے تم کو عمر دی تھی اس عمر کو کہاں کھپایا، جوانی کو کہاں کھپایا، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ دولت کو مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور جو ہم نے تم کو علم دیا تھا اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ انسان ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، اللہ کے دربار سے میدان محشر سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی انسان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے جتنا پیسے والا ہو، چاہے دولت والا ہو، چاہے قوت والا ہو، چاہے پاور والا ہو، کتنا بھی اونچا شخص ہو، لیکن اللہ کے سامنے لب کشائی کرنے کی، بات کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں کچھ خاص لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن جب اجازت دیں گے تبھی انسان بول سکتا ہے، اس سے پہلے انسان کو بات کرنے کی، زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبر تھرائیں گے، لرز رہے ہوں گے اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کے غصے کے سامنے، اور آخر میں تمام کے تمام امتی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، اے ہمارے پیغمبر آج اللہ کے سامنے ہم سب کی سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر رحم آئے گا اور ترس آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کے سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ایک مدت کے بعد میں اللہ کو آپ کے رونے کے اوپر ترس آئے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ارفع راسک یا محمد سل تعطا سل تعطا، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، بڑی گنہگار امت ہے، بڑی خطاکار امت ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے میدان محشر قائم ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ وہاں پر کسی انسان کا پوا نہیں چلے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر پیسہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم پیسہ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں، دولت دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں، درہم و دینار دے کر کے اللہ کے دربار سے ہمیں نجات مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کفار کے سلسلے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، وہ کل میدان محشر میں اللہ سے کہیں گے کہ اے مالک
یہ زمین اس کو ہم سونے اور چاندی سے بھرے دے رہے ہیں اور اس کو آپ لے لیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ اعمال کا سکہ چلے گا، یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ قرآن کا سکہ چلے گا، یہاں پر جو سکہ چلے گا وہ سنت نبوی کا سکہ چلے گا۔ اگر تم نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے تب تو یہاں پر نجات ہے، یہاں پر درہم و دینار نہیں چلیں گے، یہاں پر روپیہ اور پیسہ نہیں چلے گا، یہاں پر سونا اور چاندی نہیں چلے گا، یہاں پر اعمال کا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ وہاں پر عدل بھی نہیں چلے گا، عدل نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی انسان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔